بیت المال مال سے بھر گیا، اتنی خوشحالی آ گئی، مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں رہی. صحابہ کے دور میں، نبی کے دور میں جو پریشانی کے حالات تھے اب ختم ہو گئے، وہ پیسے کی فراوانی ہو گئی. مگر مسلمانوں کے بیت المال میں پیسہ ہے، عمر فاروق کے گھر میں پیسہ نہیں ہے. عمر فاروق کی زندگی وہی سادہ زندگی ہے. آدمی اتنا دور اندیش ہو کہ 10 سال آگے کی بات وہ آج فائنل کر دے کہ ہاں ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. حضرت عمر وہ انسان ہے کہ ان کے فیصلوں کی تائید آسمان سے ہوئی. مقام ابراہیم، خانہ کعبہ کے پاس وہ جگہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا نشان ہے، جہاں کھڑے ہو کر کے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. حضرت عمر کی بڑی تمنا تھی، یا رسول اللہ اس کو مصلی بنا لیا جائے، اس کو سامنے رکھ کر کے نماز پڑھی جائے. قرآن کریم کی آیت نازل ہوگی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں راتوں کو گشت لگاتے تھے. حکمراں وہ ہوتا ہے جسے عوام کی فکر ہو. حکمراں وہ ہوتا ہے جو اپنے سسٹم اور نظام کو جانچتا رہتا ہو کہ بھئی میں حکومت کر رہا ہوں، میری عوام مجھ سے مطمئن بھی ہے کہ نہیں ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. معزز حاضرین، عظمت صحابہ و اہل بیت اس موضوع پر ہمارا یہ 8 روزہ پروگرام، اس کی تیسری کڑی آج آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آج ہم گفتگو کریں گے خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں. حضرت عمر کون ہیں؟ حضرت عمر وہ انسان ہیں کہ صحابہ کرام اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ اسلام لانے کے بعد صحیح معنی میں
عزت اور سربلندی ہمیں تب ملی جب عمر اسلام لائے. عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے پہلے جو کام چھپ کر کے ہوتا تھا اب کھل کر کے ہو رہا ہے. اس سے اندازہ لگائے کہ اس انسان کا پاور کتنا تھا, سماج میں ان کا اسٹیٹس کتنا تھا, ان کا مقام کیا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان اسلام عمر عزن, حضرت عمر کے اسلام لانے سے ہمیں عزت ملی. وہجرتہ نصرن, اور جب وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو ہمیں مدد ملی. وکانت امارتہ رحمتن, اور ان کا جو دور حکومت رہا ہے 10 سال کا 10.5 سال کا, وہ دور مسلمانوں کے لیے بڑا رحمت والا دور ہے, بڑا بہترین دور ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ قریش کا بہت مشہور ایک خاندان تھا, بنی عدی, اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے. ان کا نام عمر تھا, ان کے والد کا نام خطاب تھا, ان کے دادا کا نام نفیل تھا. عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا القرشی العدوی, قریش کے خاندان بنو عدی سے ان کا تعلق تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 13 سال چھوٹے تھے. جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کی فوج لا کر کے مکہ کے اوپر حملہ کیا تھا, اسی سال اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے. اس واقعے کے تقریباً 13 سال کے بعد حضرت عمر پیدا ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ان سیلیکٹڈ لوگوں میں سے تھے جنہیں پڑھنا لکھنا آتا تھا, پڑھنا بھی آتا تھا, لکھنا بھی آتا تھا, اور پہلوان تھے. مکے میں ایک بہت بڑا بازار تھا عکاظ, وہاں کشتی ہوتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کشتی میں حصہ لیا کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شروع میں بہت مخالف تھے اللہ کے رسول کے, اسلام نہیں لائے تھے. بلکہ ان کے خاندان کے جو لوگ اسلام لاتے تھے ان کو یہ منع کرتے تھے, ان کو روکتے تھے, ان پر پریشر ڈالتے تھے. بعض لوگوں کو کمزور پاتے تھے تو ٹارچر بھی کرتے تھے. رسول اکرم کی بڑی خواہش تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئیں. اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں, ترمذی کی کتاب المناقب کی روایت ہے 3681 نمبر کی. اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین, اے اللہ 2 لوگوں میں جو تجھے زیادہ پیارا ہو تجھے اسلام کی توفیق دے دے, اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے. کون 2 لوگ ہیں؟ بأبی جہل اور بعمر بن الخطاب. ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے اے اللہ جو تجھے محبوب ہو اس کو تو اسلام کی توفیق دے دے اور اس کے ذریعے تو اسلام کو عزت عطا فرما. حدیث کے الفاظ ہیں وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ, اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمر کی ہدایت منظور تھی, ابو جہل کی ہدایت منظور نہیں تھی. ابو جہل کو اسلام کی توفیق نہیں ملی, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے. دشمنی اور مخالفت کا ایک دور تھا, لیکن بہرحال ایمان لائے. اور جب ایمان لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ ان کے ایمان لانے سے ہمیں بڑی عزت ملی, بڑی طاقت ملی. مکے میں کمزور تھے ہم, چھپ چھپ کر کے نمازیں پڑھتے تھے, چھپ چھپ کر کے اللہ کا نام لیتے تھے. اسلام کی دعوت پیش کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہچکچاتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ جب ہمارے درمیان آئے وہ ہچکچاہٹ دور ہو گئی. اب ہم علی اعلان اسلام کی دعوت اور تبلیغ کرنے لگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہے. حضرت ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعد ابن ابی وقاص, سعید ابن زید, ابو عبیدہ ابن الجراح اور عبد الرحمن ابن عوف. یہ 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے جنتی کہا ہے. اس میں سے حضرت عمر ہے. حضرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں. حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حفصہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں, اور اسی لیے حضرت عمر اپنی کنیت جو استعمال کرتے تھے, جس کنیت سے ان کو جانا جاتا تھا, ابو حفص ان کو کہا جاتا تھا. اس کنیت کو وہ اپنے لیے پسند کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کا بڑا فائدہ ہوا.
مسلمانوں کا بڑا فائدہ ہوا. ان کا جو 10 سال کا دور خلافت رہا ہے بڑا شاندار دور رہا ہے. دنیا کی 2 سپر پاور، ایک رومن امپائر اور ایک پرسین امپائر، ایک روم کی طاقت، ایک ایران کی طاقت، ان دونوں طاقتوں کو اسلام کی جھولی میں لے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا ایک مرتبہ. بخاری کی روایت ہے، کتاب و فضائل اصحاب النبی میں امام بخاری لائے ہیں، 3691 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کچھ لوگ میرے اوپر پیش کیے گئے، وعلیہم قمص، کچھ لوگ پیش کیے گئے وہ کرتا پہنے ہوئے تھے. فمنہا ما یبلغ الثدی، کچھ لوگوں کا کرتا جو تھا وہ چھوٹا تھا، بس سینے تک پہنچ رہا تھا. ومنہا ما یبلغ دون ذالک، کچھ لوگوں کا کرتا اور لمبا تھا اور نیچے جا رہا تھا. وعرض علی عمر، اور اسی خواب میں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق آئے. وعلیہ قمیص اجترہ، عمر کا کرتا اتنا لمبا تھا کہ وہ زمین پر ان کا کرتا جو ہے لٹک رہا تھا، زمین پر کھینچتے ہوئے اس کو چل رہے تھے. قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا الدین، عمر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی دین کا بہت کام لے گا. صحیح بخاری کی ایک اور حدیث دیکھیے، 3684 نمبر کی حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک بہت بڑے میدان میں اکٹھا ہیں. فقام ابو بکر، اتنے میں ابو بکر کھڑے ہوئے اور وہاں پہ کنواں تھا. فنزع ذنوبا او ذنوبین، تو انہوں نے کنویں سے پانی نکالا، ایک ڈول نکالا یا 2 ڈول نکالا. وفی بعض نزعہ ضعف، ابو بکر جب ڈول نکال رہے تھے، کنویں سے پانی نکال رہے تھے تو بہت زیادہ اسپیڈ سے نہیں نکال دیتے، ان کے نکالنے میں کچھ کمزوری تھی. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں واللہ یغفر لہ، ابو بکر کنویں سے ڈول نکال رہے تھے، کچھ کمزوری تھی ان کے نکالنے میں، اللہ ان کو معاف کرے. ثم اخذها عمر، پھر اس کنویں کے اس ڈول کو عمر نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. فاستحالت بیدہ غربا، اور وہ چھوٹا سا ڈول جب عمر کے ہاتھ میں گیا تو بہت بڑا سا ڈول بن گیا، اس کا سائز بہت بڑا ہو گیا. اور اس کے بعد فلم ارا عبقریا فی الناس، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے کوئی پہلوان ایسا نہیں دیکھا یفری فریہ، جو عمر کے جیسی اسپیڈ سے کنویں سے پانی نکالتا ہو. حتی ضرب الناس بعتن، یہاں تک کہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کے ان کی چراگاہ تک لے کے چلے گئے، سب لوگ سیراب ہو گئے، سب کے جانوروں نے پانی پی لیا. بخاری شریف کی اس حدیث کی تفسیر میں اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر کی توہین مقصود نہیں ہے اس حدیث میں. اللہ کے نبی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو اسلام کی خدمت کے لیے اتنا وقت نہیں مل پائے گا. ان کا دور خلافت بہت مختصر، کل کی گفتگو میں آپ نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 2-2.5 سال کے بعد انتقال ہو گیا ان کا. مختصر سا دور خلافت تھا. حضرت عمر کو وقت ملا، 10 سال 5 مہینے ان کا دور خلافت رہا. حضرت عمر کے زمانے میں دنیا کے بڑے بڑے ممالک فتح ہوئے. شام کا علاقہ، عراق کا علاقہ، ایران کا علاقہ، آذربائیجان کا علاقہ، مصر کا علاقہ، لیبیا، یہ سارے کے سارے علاقے حضرت عمر کے دور پہ فتح ہوئے. بیت المقدس جو اب تک رومیوں کے ہاتھ میں تھا، عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس کی چابیاں امیر المومنین کے ہاتھ میں آئیں. بیت المقدس میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا موقع ملا. بیت المال مال سے بھر گیا، اتنی خوشحالی آ گئی، مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں رہی. صحابہ کے دور میں، نبی کے دور میں جو پریشانی کے حالات تھے اب ختم ہو گئے، وہ پیسے کی فراوانی ہو گئی. مگر مسلمانوں کے بیت المال میں پیسہ ہے، عمر فاروق کے گھر میں پیسہ نہیں ہے. عمر فاروق کی زندگی وہی سادہ زندگی ہے. علامہ ابن سعد اپنی طبقات میں نقل کرتے ہیں فَكَانَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا الْخَشِنَ مِنَ الطَّعَامِ، امیر المومنین عمر ابن خطاب یعنی روکھا کھانا کھاتے تھے،
سادہ کھانا کھاتے تھے. ولا یجمع بین الادامین, دو قسم کا سالن اکٹھا نہیں بنتا تھا کبھی عمر کے یہاں. حضرت عمر کے یہاں دو قسم کا سالن اکٹھا نہیں بنتا تھا. حضرت عمر کی ایک خاص بات اور ہے, اور یہ بات شاید آپ لوگوں کو معلوم نہ ہو, یہ نئی بات ہو آپ کے لیے. کیا بات تھی؟ حضرت عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دماغ دیا تھا کہ ان کے بہت سارے فیصلے بالکل صحیح ہوتے تھے. وہ جو سوچتے تھے, جو فیصلہ کرتے تھے, بالکل صحیح ہوتا تھا. وہ بھئی یہ بہت بڑا کمال ہے. آدمی اتنا دور اندیش ہو کہ 10 سال آگے کی بات وہ آج فائنل کر دے کہ ہاں ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. حضرت عمر وہ انسان ہے کہ ان کے فیصلوں کی تائید آسمان سے ہوئی. مقام ابراہیم, خانہ کعبہ کے پاس وہ جگہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا نشان ہے, جہاں کھڑے ہو کر کے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. حضرت عمر کی بڑی تمنا تھی, یا رسول اللہ اس کو مصلی بنا لیا جائے, اس کو سامنے رکھ کر کے نماز پڑھی جائے. قرآن کریم کی آیت نازل ہوگی, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. حضرت عمر نے سب سے پہلے اللہ کے رسول سے کہا تھا, یا رسول اللہ آپ کے پاس اچھے لوگ بھی آتے ہیں, برے لوگ بھی آتے ہیں, آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے دیں. صحابہ کرام آپ کے گھر میں آئے تو ڈائریکٹ آپ کی بیویوں سے بات نہ کر سکے, کوئی ایسا نظام بنائے کہ آپ کے گھر میں پردہ ہو جائے. قرآن کی آیت نازل ہو گئی, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. مسلمانوں تم نبی کے گھر میں جاؤ اور نبی کی ازواج سے تمہیں کوئی سامان مانگنا ہے تو پردے کی آڑ سے مانگو, ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے. پردے کا حکم نازل ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ, اللہ کے نبی کی بیویاں سب آپس میں سب لوگوں نے طے کیا تھا کہ ہمارا جو سالانہ خرچہ ہمیں دیا جاتا ہے کچھ اس میں اضافہ کیا جائے, ہمارے نان و نفقہ میں اضافہ کیا جائے. اس کو لے کر کے اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات نے آپس میں کچھ میٹنگ کی. حضرت عمر فاروق کو پتا چلا. حضرت عمر فاروق آئے, اپنی بیٹی, ان کی بیٹی بھی ان بیویوں میں شامل تھی, حضرت حفصہ. اللہ کے نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے کہا, عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ خیرا منکن. اے نبی کی بیویوں تم زیادہ غرور مت کرو اپنے اوپر, یہ تمہاری عظمت ہے, اللہ نے تمہیں اپنے نبی کی بیوی بنایا ہے. اللہ چاہے تو تم سے بہتر بیویاں اللہ اپنے نبی کو دے سکتا ہے, اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے. لہٰذا تم اپنے مقام کو سمجھو, کوئی ایسا مطالبہ مت کرو جس سے نبی ناراض ہو جائے. حضرت عمر نے جو الفاظ استعمال کیے سیم وہی الفاظ اللہ نے قرآن میں نازل کر دیے سورہ تحریم کے اندر. عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن, کہ اے نبی کی بیویوں تمہارا رب اپنے نبی کو تم سے بہتر بیویاں دے سکتا ہے. اگر نبی تمہیں طلاق دے دیں تو تم سے بہتر بیویاں اللہ اپنے نبی کو دے سکتا ہے. تو عمر فاروق وہ ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی 3689 نمبر کی حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ لقد کان فی من قبلکم من الامم محدثون. تم سے پہلے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تھے جو محدث ہوتے تھے. بھئی ایک ہوتا ہے محدث, حدیث بیان کرنے والا, اور ایک ہوتا ہے محدث جس کے دل میں اللہ تعالیٰ صحیح بات ڈال دے, صحیح بات کا الہام کر دے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم سے پہلے کی امتوں میں محدث ہوتے تھے, اور اگر میری امت میں کوئی ایسا ہوتا تو یہ عمر ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں راتوں کو گشت لگاتے تھے. حکمراں وہ ہوتا ہے جسے عوام کی فکر ہو. حکمراں وہ ہوتا ہے جو اپنے سسٹم اور نظام کو جانچتا رہتا ہو کہ بھئی میں حکومت کر رہا ہوں, میری عوام مجھ سے مطمئن بھی ہے کہ نہیں ہے, میں عوام کی ضرورتیں پوری کر بھی رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں. یہ پہلا حکمراں ہے پوری تاریخ کا جس نے یہ نظام قائم کیا, سیلف ایویلویشن, خود احتسابی. حضرت عمر رات کو گشت کرتے تھے. دیکھیں میں عام آدمی کے سادے لباس میں نکلتا ہوں, میں دیکھوں پبلک کی رائے کیا ہے امیر المومنین کے بارے میں. ایک دن رات میں نکلے, ایک عورت کے پاس سے گزر ہوا. عورت کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بچے رو رہے ہیں, چولہا پر ہانڈی رکھی ہوئی ہے, کچھ پک رہا ہے. حضرت عمر نے عورت سے کہا کیا بات ہے, بچے رو رہے ہیں, جو پکا رہی ہو پھٹ سے نکال کے کھلا دو. عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
کہنے لگی اللہ بیننا و بین عمر، میں بیوہ عورت ہوں، میرے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے اور عمر کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا، میرے بچے بھوکے ہیں، انہیں تو بہلانے کے لیے میں نے ایسے ہی کنکر پتھر ڈال دیے ہیں چولہے کے اندر، ہانڈی کے اندر، کچھ پک تھوڑی رہا ہے، بچے بھوکے ہیں۔ حضرت عمر کانپ گئے، گھر آئے اور اناج کی بوری اور جو ضروری سامان ہوتے ہیں پکانے کے ان کو اکٹھا کیا، بوری کو اپنے کندھے پہ لادا۔ حضرت عمر کے غلام اسلم نے کہا کہ امیر المومنین یہ خدمت آپ مجھے دے دیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا انت تحمل وزری یوم القیامہ، اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ جب قیامت کے دن نہیں اٹھا سکتے تو آج مجھے یہ بوجھ اٹھانے دو۔ اور گئے، اور جب تک وہ سارے بچے کھا کے سو نہیں گئے امیر المومنین عمر ابن خطاب وہاں سے واپس نہیں آئے۔ ایک مرتبہ اور رات میں گشت لگا رہے تھے، ایک آدمی بیچارہ بدو ہے، دیہاتی ہے، اپنے خیمے کے باہر گھبرایا گھبرایا بیٹھا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ رات کا وقت ہے، غریب آدمی ہوں، بیوی کی ولادت کا مسئلہ ہے، میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ حضرت عمر جلدی سے اپنے گھر آئے اور اپنی اہلیہ ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب، حضرت علی کی صاحبزادی، حضرت حسین کی بہن، حضرت ام کلثوم بنت علی جو حضرت عمر کی بیوی ہیں، ان سے کہا حل لک فی اجر قد ساقہ اللہ الیک، محترمہ میری اہلیہ یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اجر و ثواب کا انتظام چل کر کے تیرے گھر آیا ہو تو اسے لے گی کہ نہیں لے گی؟ کہا بالکل، بتائیے کیا معاملہ ہے۔ حضرت عمر نے پوری بات بتائی، اپنی پیٹھ پر آٹا اور گھی وغیرہ یہ سب لادا۔ ام کلثوم نے پیدائش کے ٹائم جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ لی، اور یہ دونوں لوگ اس بدو کے گھر پہنچے۔ ام کلثوم اندر چلی گئیں، پوری ڈیلیوری کرائی، اور اندر سے آواز دی امیر المومنین اپنے دوست کو بتا دے لڑکا ہوا ہے۔ اب بدو بڑا گھبرایا، میں اس کو ایک عام آدمی سمجھ رہا ہے، تو امیر المومنین نکلے اور لگا معذرت کرنے حضرت عمر فاروق سے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں کوئی بات نہیں بھئی، یہ میرا کام تھا، یہ میری ڈیوٹی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسے جو بھی ضرورت کا خرچہ وغیرہ تھا وہ دیا، اور اس کے بعد وہاں سے واپس آئے۔ یہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ میرے بھائیوں، پروپیگنڈا، آج افسوس کی بات ہے، محرم کا مہینہ قریب آ رہا ہے، میں پہلے دن کی گفتگو میں نے کہا تھا بھئی ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن اہل بیت سے محبت اور عقیدت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ پر تیر چلائیں۔ آج کہانیاں گڑی جاتی ہیں کہ بھی حضرت عمر وہ ہیں جنہوں نے حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے کو آگ لگا دی، اور گھر کے کا دروازہ حضرت فاطمہ کے پیٹ پہ گرا اور ان کے پیٹ کا بچہ نعوذ باللہ ختم ہو گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ اسی حملے سے وفات پا گئی۔ بھئی اگر یہ واقعہ سچا ہے اور واقعی میں حضرت عمر نے حضرت فاطمہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے کو آگ لگائی اور ان کے پیٹ کا بچہ نعوذ باللہ شہید ہو گیا، تو پھر ہمیں اور آپ کو یہ بھی مان لینا چاہیے کہ حضرت علی کی غیرت اور خودداری کہاں چلی گئی تھی؟ جس کی بیوی کو کوئی قتل کر دے وہ اس کو اپنی بیٹی دے دے نکاح میں، بھئی یا تو اس واقعے کے پہلے انہوں نے بیٹی دی تھی یا بعد میں دی تھی؟ اگر پہلے دی تھی تو اپنی بیوی کے قاتل کے گھر میں اپنی بیٹی کو رکھا کیوں، طلاق کیوں نہیں دلواتی؟ اور بعد میں اگر دی تو کوئی اپنی بیٹی کے قاتل کو، اپنی بیوی کے قاتل کو بیٹی تو نہیں دے سکتا۔ کربلا کے میدان میں جو لوگ شہید ہوئے اہل بیت میں سے، اس میں ابو بکر، عمر، عثمان، یہ تینوں نام ملتے ہیں، حضرت حسن کی اولاد میں بھی، حضرت حسین کی اولاد میں بھی۔ بھئی ہم تو نہیں سمجھتے ہماری ماں کو کوئی قتل کر دے ہم اپنے بچوں کا نام اس کے نام پہ رکھیں گے، یہ تصور کے باہر کی بات ہے، یہ کامن سینس کے باہر کی بات ہے، عقل کے خلاف بات ہے۔ کہانیاں گڑی گئیں تاکہ عمر فاروق پر لعنت کی جا سکے۔ آج ممبروں پہ لوگ بیٹھ کے جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں اور حضرت فاطمہ کی مظلومیت بیان کرتے ہیں، اور سننے والے حضرت عمر کے خلاف اپنے دل میں بغض و عداوت بھرتے ہیں۔ جس عمر کے بارے میں نبی نے جس کی ہدایت کی دعا کی ہو، جس عمر نے اپنی پوری زندگی کو اسلام کے لیے وقف کر دیا ہو، جس کا دور حکومت مسلمانوں کے لیے گولڈن پیریڈ رہا ہو، اس عمر پر آج کوئی لعنت کرے، میں سمجھتا ہوں اس انسان سے زیادہ ملعون کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ان صحابہ میں سے جن کا نام لے کے نبی نے جنتی کہا،
مگر تقوی کا یہ عالم ہے, خوف خدا کا یہ عالم ہے, اللہ کے ڈر کا یہ عالم ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان سے سوال کرتے ہیں, حذیفہ تجھے اللہ کے رسول نے منافقوں کی لسٹ دی تھی, تجھے بتایا تھا اللہ کے رسول نے مدینہ میں کون کون منافق ہے, حذیفہ سچ بتانا, میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, یہ بتا اس لسٹ میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حذیفہ کہتے ہیں اللہم لا ولا ابرئ احدا بعدک, اے امیر المومنین کیسی بات کر رہے ہیں, اللہ معاف کرے, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس لسٹ میں شامل ہو گئے تو پھر اور کون بچے گا, پھر تو کوئی بچ نہیں پائے گا. ایسا بالکل نہیں ہے, قطعی نہیں ہے, غلط بات ہے, ایسا آپ مت سوچیے. یہ حضرت عمر فاروق ہے. حضرت عمر فاروق اتنے دور اندیش آدمی تھے. مدینہ کے اندر بہت سارے غیر مسلم غلام رہتے تھے, ایران کے پارسی لوگ بھی ہیں, یہودی لوگ بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے سخت خلاف تھے. اب ایران کے مجوسی ہیں یا عیسائی ہیں, یہودی ہیں, یہ سستے میں غلام کے طور پہ سستے میں مل جاتے تھے, لوگ غلام کا کام لیتے تھے ان سے. حضرت عمر اس کے خلاف تھے. مدینہ کے اندر ان غیر مسلم, ان مشرک غلاموں کو نہ رکھا جائے, ان سے ہم کو خطرہ ہے. اور حضرت عمر کی دور اندیشی بعد میں چل کے سمجھ میں آئی. حضرت عمر کا قاتل بھی ایک پارسی غلام تھا, ابو لولو فیروز, حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا. حضرت عمر کے بہت سارے ایسے فیصلے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کی فوج کے کمانڈر تھے, اور حضرت خالد بن ولید کا ایک ریکارڈ یہ رہا ہے کہ وہ جتنی جنگوں میں کمانڈر رہے وہ جنگ کبھی ہاری نہیں خالد بن ولید. یہاں تک کہ اسلام کے پہلے کافروں کی طرف سے بھی جب حضرت خالد بن ولید لڑتے تھے تو کوئی جنگ ہاری نہیں ہے. انہوں نے, ان کی کمانڈ شپ میں مشرکین نے غزوہ احد لڑا تھا. غزوہ احد میں مشرکوں کی طرف سے, کافروں کی طرف سے خالد بن ولید کمانڈر تھے, اور مسلمان جنگ جیت چکے تھے. مگر خالد بن ولید تو خالد بن ولید تھے. بھئی آج بھی دنیا کے فوج کے جو ماہرین ہوتے ہیں, آج آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کر لیں, ٹاپ 10 پوری دنیا کی تاریخ میں, یعنی فوجی جو نظام ہوتا ہے, فوج کی جو حکمت ہوتی ہے, فوج کی کمانڈ شپ کرنے کا جو ہنر ہوتا ہے, اس میں آج بھی ٹاپ 10 میں حضرت خالد بن ولید شامل ہے پوری دنیا کی تاریخ میں. غزوہ احد میں مسلمان جیت رہے تھے, مشرکین ہار رہے تھے, مشرکین بھاگ رہے ہیں. حضرت خالد جو ہے مسلمانوں کا کچھ کمزور کونا تلاش کرنا, کونا ان کو مل گیا, وہ پہاڑی مل گئی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو تعینات کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے نہیں ہٹنا ہے. حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ وہاں تو 10 آدمی کھڑے ہیں, نبی نے 50 لوگوں کو طے کیا تھا, جب جنگ مسلمان جیت گئے 50 میں سے 40 چلے گئے, 10 بچے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے, ابھی مسلمان نہیں تھے, انہوں نے اسی جگہ سے بیک ڈور سے حملہ کیا مسلمانوں پر. مسلمان جیتی, جنگ ہار گئے. تو یہ خالد بن ولید تھے. مسلمان سپاہیوں کے بیچ میں ایک میسج یہ جانے لگا کہ بھئی خالد کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے, خالد تو خالد ہے, سیف اللہ ہے, اللہ کی تلوار ہے. حضرت عمر فاروق کو یہ بات پسند نہیں آئی. حضرت عمر نے لیٹر بھیجا, خالد بن ولید کو کمانڈر کے عہدے سے ہٹایا جائے اور ابو عبیدہ ابن جراح کو کمانڈر بنایا جائے. اللہ اکبر. آج ہمارے اور آپ کے یہاں کرسی اور عہدے کی بڑی لڑائی ہوتی ہے. بھئی ان کو یہ عہدہ کیوں مل گیا, ہمیں کیوں نہیں ملا. مسجدوں میں, مدرسوں میں, جماعتوں میں, تنظیموں میں عہدے کو لے کے بڑی رسا کشی ہے. صحابہ کرام سے سیکھو میرے بھائیوں, وہ دنیا دار لوگ نہیں تھے, وہ خدمت کرنا جانتے تھے. خالد بن ولید کی معزولی کا آرڈر آیا, ابو عبیدہ ابن جراح کو کمانڈر بنایا گیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا چوں چرا اس فیصلے کو تسلیم کیا, کوئی کمنٹ نہیں. کہا کہ ٹھیک ہے بھئی ہمارا نیا کمانڈر ہے, ہم اس کے انڈر میں لڑیں گے. اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو جب لشکر کا امیر بنایا گیا اور اس کے بعد جب جنگ میں مسلمان جیت گئے اور مسلمانوں کی جیت کی خبر حضرت عمر کے پاس آئی تو حضرت عمر نے کہا الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کیا. کہا کہ اب کم سے کم کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلمان اپنی جیت کے لیے خالد کے محتاج ہیں. ابو عبیدہ کو کمانڈر بنایا تب بھی مسلمانوں کو جیت ملی ہے.
یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر نے ایک دعا کی تھی، کہا تھا اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ میں تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، واجعل موتی فی بلد رسولک، اور اے اللہ میری دوسری دعا یہ ہے کہ میری موت ہو تو تیرے رسول کے شہر میں ہو، شہادت کی موت ملے اور موت تیرے رسول کے شہر میں ملے۔ یہ دو تمنائیں تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں تمنا پوری کی۔ فجر کی نماز امیر المومنین پڑھا رہے تھے، ذی الحجہ کی 26 تاریخ تھی، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور ابو لولو فیروز وہ آگے کی صف میں شامل تھا اور اپنا چہرہ ڈھانپے ہوئے تھا، لمبا کرتا پہنے ہوئے تھا، اندر اس نے جو ہے 2 دھاری خنجر رکھا ہوا تھا، آگے بڑھا اور حضرت عمر کے پیٹ پر اس نے اس خنجر کو مارا، اور اس کے بعد آس پاس کے جتنے لوگ تھے جو آگے بڑھا سب کو مارتا چلا گیا۔ 13 لوگوں پر اس نے حملہ کیا، 13 میں سے 7 لوگ اسی وقت وہیں پر شہید ہو گئے۔ لیکن اب حیرت کی بات یہ ہے، آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی مسلح پر گرے، فوراً حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا اور ان کو مسلح پر آگے بڑھا دیا۔ بھائی یہ صحابہ تھے، امیر المومنین تڑپ رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، مسلح پر گرے ہیں، نماز نہیں رکی ہے، فوراً امام چینج ہو گیا، عبد الرحمن ابن عوف کو آگے بڑھایا، انہوں نے جلدی سے ہلکی ہلکی نماز پڑھائی۔ جب سلام پھیرا گیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پہلا سوال یہ کیا، من قتلنی، ذرا دیکھو میرے اوپر یہ قاتلانہ حملہ کس نے کیا ہے؟ جواب ملا مغیرہ ابن شعبہ کے غلام نے کیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا الحمدللہ الذی لم یجعل میتتی بید رجل یدعی الاسلام، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری موت ایسے آدمی کے ہاتھ سے نہیں کروائی، میری موت ایسے شخص کے ذریعے نہیں ہو رہی ہے جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو، مسلمان نے میرے اوپر حملہ نہیں کیا، مجھے مارنے والا، مجھے قتل کرنے والا ایک مشرک ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر کو گھر لے کے جایا گیا، اتنا یعنی خطرناک حملہ ہوا تھا، اتنا کاری حملہ ہوا تھا کہ اتڑیاں وغیرہ سب کٹ گئی تھی، حکیم آئے، دوائیں پلائی جا رہی ہیں، دوا سب باہر جا رہی ہے، اندر کوئی دوا ٹک نہیں رہی ہے۔ حضرت عمر کو یقین ہو گیا کہ اب میری موت کا ٹائم قریب آ گیا ہے، چہرے پر بڑی گھبراہٹ تھی۔ ایک نوجوان آیا، اس نے حضرت عمر کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھی، اس نے کہا ابشر یا امیر المومنین بے بشر اللہ لک، اے امیر المومنین آپ گھبرائے کیوں ہیں، آپ خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا نوازا ہے، من صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، وقدم فی الاسلام، اور شروع میں اسلام لائے ہیں، ثم ولیتا، پھر آپ کو جب خلیفہ بنایا گیا، فعدلتا، آپ نے بڑے عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں میں کام کیا ہے، اور اس کے بعد اب اللہ آپ کو شہادت کی موت دے رہا، اب آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت عمر نے کہا وددت ان ذلک کفاف لا علی ولا لی، میری تمنا تو یہ ہے کل قیامت کے دن جب میری نیکیاں اور میری گناہوں کو تولا جائے تو اگر میں برابر پر بھی چھوٹ جاؤں، میرے گناہ اور میری نیکیاں برابر ہوں تب بھی مجھے منظور ہے، اللہ کی بارگاہ میں برابر پہ چھوٹ جاؤں مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد وہ نوجوان جانے لگا، حضرت عمر کی نظر اس کے پائجامے پر پڑی، اس کی لنگی پر پڑی، حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کا کپڑا جو ہے وہ ٹخنے کے نیچے جا رہا ہے، شہادت کا وقت ہے، موت کا وقت ہے، آخری وقت ہے۔ ہمارے ہاں کپڑا اگر ٹخنے کے نیچے، بھئی یہ کوئی بہت بڑا میٹر نہیں ہے، کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں بھئی اب ان سب چیزوں سے تھوڑا اوپر اٹھ جاؤ، لیکن صحابہ کا مزاج کیا تھا رسول اکرم کی سنتوں کے بارے میں اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں۔ حضرت عمر نے دیکھا نوجوان کا کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹک رہا ہے، بلایا اس کو، کہا کہ یبن اخی ارفع ثوبک، اے میرے بھتیجے اپنے کپڑے کو تھوڑا اوپر کر لے، فإنہ انقی لثوبک واتقی لربک، اسی میں تیرے کپڑے کی صفائی ہے اور تیرے رب کا ڈر اور تیرے رب کا تقوی بھی یہی ہے کہ تو اپنے کپڑے کو ٹخنے کے اوپر رکھ۔ علماء کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے شریعت میں، وہ حضرت عمر نے اس کا مطلب بتایا کہ اتنے نازک موقع پر بھی غلط کام کو حضرت عمر نے برداشت نہیں کیا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا،
کہ بیٹا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں, ذرا دیکھ لو میرے اوپر کتنے قرضے ہیں, جو قرضہ ہوگا عمر کے وراثت سے, عمر کے ترکے میں سے پہلے اس کے قرضوں کو ادا کر دینا. اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا بیٹے جا اور اپنی ماں اور ہم سب کی ماں اماں عائشہ سے جا کے پوچھو کہ عمر ابن خطاب کی تمنا ہے کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے وہ پہلو میں ان کے بغل میں دفن ہونا چاہتا ہے. اگر اماں اجازت دیں گی تو مجھے وہاں دفن کرنا, اگر اماں اجازت نہ دیں مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اماں عائشہ کے پاس پہنچے, وہ زارو قطار رو رہی تھیں, اپنے دوپٹے سے اپنے آنسوؤں کو پونچھ رہی تھی. اماں عائشہ نے کہا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے سوچی تھی, مگر میں آج اپنا وہ حق عمر ابن خطاب کو دے رہی ہوں. میں کھلے دل کے ساتھ اجازت دے رہی ہوں کہ میرے والد اور اللہ کے رسول کے بغل میں وہ تیسری جو جگہ ہے وہاں پہ عمر ابن خطاب کو دفن کیا جائے. عبداللہ ابن عمر واپس آئے, حضرت عمر نے دیکھتے ہی کہا کیا جواب دیا اماں عائشہ نے؟ کہا ابا جان مبارک ہو, اماں عائشہ نے پازیٹیو جواب دیا ہے, آپ کو اجازت دے دی ہے. حضرت عمر نے کہا سنو, میرے انتقال کے بعد میرے دم کے ٹوٹنے کے بعد, میری سانس کے ٹوٹنے کے بعد جب میرا جنازہ لے کے جانے لگو تو پھر ایک مرتبہ اماں عائشہ سے اجازت مانگو, اجازت دیں تبھی مجھے اللہ کے رسول کے بازو میں دفن کرنا, ورنہ مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کرنا. اس کے بعد کہا گیا امیر المومنین اپنے بعد کسی کو جانشین بنا دیں, آپ کے بعد کون امت کا خلیفہ بنے گا؟ حضرت عمر نے کیا پیارا جواب دیا ہے. حضرت ابو بکر نے انتقال کے پہلے اپنا جانشین حضرت عمر کو بنایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جانشین کس کو بنایا؟ کہا کہ ما اجد احدا احق بهذا الامر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو عنهم راض. کہا کہ میں 6 لوگوں کو جانتا ہوں, رسول جب دنیا سے گئے تو ان سے راضی تھے. وہ 6 لوگ کون کون تھے؟ حضرت سب سے پہلا نام فسمى عليا, علی کا نام لیا. لوگ عداوت اور دشمنی کے کہانیاں سناتے کہ بھئی علی میں اور عمر میں بڑی عداوت تھی, عمر اور فاطمہ میں بڑی عداوت تھی. عداوت ہوتی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت کے پہلے امت کے جانشین بنانے کے لیے 6 لوگوں کی کمیٹی بنا کے جا رہے ہیں, اور اس میں پہلا نام, یہ بخاری کی روایت ہے, 3700 نمبر کی روایت ہے, پہلا نام لے رہے ہیں حضرت علی کا. فسمى عليا, اللہ کے نبی جب دنیا سے گئے تو 6 لوگوں سے راضی تھے جو اس وقت زندہ ہیں. اس میں پہلا نام لیا علی کا, وہ عثمان کا, وہ زبیر کا, وہ طلحہ کا, وہ سعد حضرت سعد کا, وہ عبد الرحمن ابن عوف کا. اپنے بہنوئی سعید ابن زید کا نام نہیں لیا. سعید بن زید بھی تھے ان صحابہ میں جن 10 صحابہ کو اللہ کے رسول نے جنتی کہا تھا, مگر چونکہ بہنوئی تھے حضرت عمر نے کہا نہیں, اب میرے خاندان میں, میری رشتہ داری میں اب خلافت اور حکومت نہیں رہے گی, میرے بہنوئی کو بھی اس لسٹ سے نکال دو. 6 لوگوں کا نام تجویز کیا. 26 ذی الحجہ سن 24 ہجری کو حضرت عمر فاروق کے اوپر حملہ ہوا, اور 4 دن کے بعد 1 محرم الحرام کو آپ کا انتقال ہوا, اور اسی دن آپ کو دفن کیا گیا. اور مدت خلافت جو رہی آپ کی وہ 10 سال 5 مہینہ 21 دن کی رہی. حضرت عمر کے دور میں شورا کا نظام بڑا زبردست تھا. مسلمانوں کے درمیان ایک سسٹم تھا کہ جو سمجھدار قسم کے ٹاپ یعنی ایلیٹ کلاس ہے مسلمانوں میں, جو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں, حضرت عمر نے ان کی ایک مجلس بنائی تھی, ان کی ایک کمیٹی بنائی تھی, اور بڑے بڑے فیصلوں میں ان سے مشورہ لیتے تھے. اور آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں کہ حضرت عمر کی مجلس شورا میں عبداللہ ابن عباس بھی تھے, جو کہ بہت کم عمر تھے, 14-15 سال ان کی عمر تھی. تو اعتراض بھی کیا گیا, لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ نے ان بڑے بوڑھوں کے بیچ میں اس نوجوان کو کیوں رکھا ہے؟ کہا کہ اس کے علم کی وجہ سے رکھا ہے. اور پھر لوگوں کے درمیان امتحان لینے کے لیے ایک مرتبہ حضرت عمر نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا, بیٹا یہ بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح اس سورت کا کیا مطلب ہے؟ کہا امیر المومنین یہ جو سورت ہے یہ رسول کی وفات کی خبر بتاتی ہے, حالانکہ سورت کے ترجمہ میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے بھائی اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آ جائے, اللہ کی فتح آ جائے, فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا, تو اے نبی آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے اور اپنے رب سے استغفار کیجئے.
حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ نبی کی وفات کی خبر ہے، یہ سورت نازل ہو گئی، اس کے چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس نے جب یہ جواب دیا، حضرت عمر نے کہا بیٹا جو تم نے جواب دیا یہی جواب میں جانتا ہوں، بالکل صحیح جواب دے رہا ہوں۔ اور پھر صحابہ سے کہا دیکھو ان کو میں نے اگر اس کمیٹی میں رکھا ہے تو اس کی وجہ یہ ان کا علم ہے، ان کی نالج ہے، یہ نبی سے قریب رہے ہیں اور نبی نے ان کے لیے خاص دعا کی ہے، ان کی یعنی جو معلومات ہے وہ بہت زبردست ہے۔ موقع پڑا تو حضرت عمر نے عورتوں سے بھی مشورہ لیا ہے۔ حضرت عمر ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے، رات میں ایک عورت کی آواز سنائی دی، ایک عورت رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی تطاول ھذا اللیل واسود جانبہ وارقنی اللہ حبیب ولائبہ، یہ رات لمبی ہو رہی ہے اور رات کی تاریکی پھیلتی چلی جا رہی ہے اور میرے لیے تکلیف کی بات یہ ہے کہ میرا محبوب میرے پاس نہیں ہے۔ یعنی وہ عورت جو ہے شوہر سے دور تھی، شوہر اس کا اسلامی فوج میں بھرتی تھا اور غزوے پر گیا تھا، شوہر سے دور تھی اور اپنے دکھ کا اظہار وہ شاعری کے ذریعے کر رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق گھر آئے اور اپنی بیٹی حفصہ کو بلایا، ام المومنین حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی صاحبزادی بھی تھی ان کو بلایا اور کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ شوہر کے بغیر جو ہے وہ بیوی کتنے دن زیادہ رہ سکتی ہے تمہارے حساب سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ست او سبعۃ اشہر، 6 یا 7 مہینے میکسیمم ہے، اس سے لمبے پیریڈ کے لیے شوہر کا بیوی سے دور رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فیصلہ کیا، کہا کہ لا احبس الجیش اکثر من ھذا، آج سے میں یہ فیصلہ لیتا ہوں کہ اپنے فوجیوں کو اس سے زیادہ لمبے پیریڈ تک میں گھر سے دور نہیں رکھوں گا۔ وہ یعنی روٹیشن کا نظام چلے گا، یہ چلا گیا تو گھر چلا جائے پھر اس کی جگہ دوسرا چلا جائے، لیکن 6 مہینے سے زیادہ کوئی اپنے پریوار سے دور نہ رہے۔ یہ حضرت عمر کا نظام شورا تھا۔ ایک مرتبہ قحط سالی کا دور آیا حضرت عمر کے دور میں، لوگوں کے پاس اناج کی کمی ہو گئی، کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھی استعمال کرتے تھے گھر میں کھانے میں، انہوں نے گھی کا استعمال بند کر دیا۔ اور طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں جب وہ بغیر گھی کے روکھا کھانا کھانے لگے تو پیٹ سے کچھ آوازیں آنے لگی، تو اپنے پیٹ کو مخاطب کر کے حضرت عمر کہتے ہیں تقرقر واللہ لا تأکلہ حتی یأکلہ الناس، اپنے پیٹ سے کہتے ہیں کہ تجھے جتنا گڑگڑانا ہے تو گڑگڑا لے، اللہ کی قسم یہ بہترین غذائیں تجھے تب تک نصیب نہیں ہوگی جب تک عوام الناس کو نصیب نہیں ہوگی۔ دنیا کے لیے آج بھی آئیڈیل ہے حضرت عمر کا دور حکومت، دنیا کے لیے حضرت عمر کا نظام حکومت کرنے کا انداز آج بھی آئیڈیل ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے پولیٹیشین نے، بڑے بڑے سیاستدانوں نے تسلیم کیا ہے کہ حضرت عمر کے جیسا نظام بہت مشکل ہے، لیکن ایک آئیڈیل نظام حضرت عمر کے جیسا ہے۔ اللہ کی رحمتیں نازل حضرت عمر فاروق کے اوپر، ان کے نام کا لقب پڑ گیا فاروق۔ فاروق کا مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ عمر جس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ حق ہے، عمر کے ساتھ جو کھڑا ہے وہ حق ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے عمر، شیطان ما لقیک شیطان فی فج، جس راستے سے عمر تم گزرتے ہو شیطان وہ گلی وہ راستہ بدل دیتا ہے۔ آج بھی اگر انسان عمر فاروق کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، عمر فاروق سے بغض رکھتا ہے، ان کے خلاف دل میں بدگمانیاں رکھتا ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ سمجھ لے وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔